تھا. میں کہا میں آپ کو کچھ چیزیں بیان کروں کہ ایک تو مقاصد کورس کے کیا ہیں, ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو شروع ہوئی تھی بحث, وہ یہ تو آخری شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ہو گیا, اب تو کورس یہ اس کے ٹاپکس ہیں وغیرہ. جب شروع ہوا تھا تو بحث یہ تھی کہ مغرب میں اور اسلامی دنیا میں علم اور معرفت کے حوالے سے ابحاث کیا ہیں, اور انسان کوئی چیز کیسے جان سکتا ہے, چاہے خدا ہے یا کائنات ہے یا خود شناسی ہے, اپنی پہچان ہے. تو علم کا تصور کیا ہے, معرفت کا تصور مغرب میں کیا ہے اور اسلامی دنیا میں کیا ہے, اور اس بحث کو کرنے کی کیا مقصد ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اسلام اور چائنا مطلب چین میں کیا, یا ہندو مت میں اور اسلام میں, مغرب اور اسلام کی بحث کیوں اٹھائی جائے. تو یعنی یہ شروع میں یہ ساری ابحاث تھیں, وہ اس وجہ سے کہ کلونیل 150 جو وقت مسلمانوں کے یہاں شروع ہے ماڈرنٹی کا, جس کو پیریڈ کہتے ہیں, اس میں مسلمانوں نے اثرات لیے ہیں مغربی فکر سے, اور خاص طرح کی فکر سے زیادہ. ہم اگر یوں کہیں کہ کرسچن یعنی عیسائی معرفت کے نظریات شاید ہم تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن جدید فکر, مغرب کی جدید فکر ہے جس کو ماڈرن تھاٹ کہتے ہیں, اس کے مفکرین, ان کے بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں, ان کی فکر ہم تک پہنچی ہے, اور اس نے ہماری سوچ کو بہت حد تک شیپ کیا ہے. ہمارا سوچنے کا انداز کائنات کے بارے میں شکر ہے شاید خدا کے بارے میں بھی اس طرح افیکٹڈ نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں افیکٹڈ ہیں جدید فکر سے. تو جاننے کی یہ کوشش تھی کہ اسلامی روایت میں, یعنی ہماری اپنی جو روایت ہے, اس میں علم اور معرفت کے متعلق کیا تعلیمات موجود ہیں, وہ کون سے مفکرین ہیں, انہوں نے کیا کہا, اور پھر اس کو کنٹراسٹ کرنے کی ضرورت تھی. اس کا ایک سمجھے کہ موازنہ کرنا تھا کہ مغربی فکر. اب آئیڈیل کورس وہ ہو جس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں, یعنی ایک ہی عالم, ایک ہی استاد ہوں جو دونوں کو جانتے ہوں اور اکٹھا لے کے چلیں, لیکن ابھی ہمارے پاس ایسی ریسورسز نہیں ہیں. تو اس لیے 2 اساتذہ کو لائے. ایک استاد, میرے خیال میں غلط نہیں ہوا یہ کہنے میں, جو فاضل صاحب جو مفکرین اور جو لوگ سامنے لے کے آئیں گے ان کا شاید ہم نے نام بھی نہ سنا ہو, اور یہ تکلیف بھی ہے, باعث تکلیف بھی ہے اور باعث فکر بھی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری بڑی بڑی علمی فلسفی شخصیات ہم تک نہیں پہنچ سکی. اور دوسری طرف پھر مغرب کی یہ تو ایک پہلو ہے کہ اگر ہمیں ایک استاد مل جاتے جو دونوں دنیاؤں کو ساتھ لے کے چلتے اور پھر ایک کہانی بیان کرتے کہ علم اور معرفت کے متعلق ابحاث کیا ہیں, مغرب میں کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور دونوں آپس میں کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, یعنی دونوں کا آپس میں کمپیریزن اگر کہ موازنہ کیا جائے تو کیا نتائج نکلتے. ابھی ہم نے یہ کیا کہ ایک آغا فاضل جو ہیں وہ اسلامی علمی اور فلسفی روایت کو لے کے چلیں گے, اور اس میں ہمیں تقریباً آج تک لے کے آئیں گے, کیونکہ صرف 4 سیشنز ہیں ان کے پاس, تو 4 سیشنز میں جتنا کور کر سکتے ہیں. بہت ساری شخصیات کا اور بھی نام آئے گا, لیکن ان کو شاید وہ فوکس 1-2 پہ کریں گے پر سیشن. اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں. جو علی گلستان میرے دوست بھی ہیں, وہ مغرب میں تعلیم یافتہ ہیں, یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں, یونیورسٹی آف ورجینیا میں, اور ان کا اس موضوع پہ معرفت شناسی, علم اور علم کا تصور کیا رہا مغرب, تو اس پہ جو وہ بحث کرنے جا رہے ہیں, ان کی جو مکمل آؤٹ لائن ہے وہ تقریباً اس وقت 46 ٹاپکس پہ ہے. تو وہ ابھی علم کی بنیاد مغرب میں کہاں سے پڑی ہے, جس میں 2-3 بڑی روایات ہیں. ایک روایت تو یونانیوں کی ہے جس میں ارسطو یا افلاطون ان سے پہلے, اور ان سے بھی پہلے جو افلاطون سے پہلے بھی جو فلاسفر تھے ان کے نام آتے ہیں. ایک تو وہ ان کی گریک کی روایت ہے, جو یونانی روایت ہے, جس کے اندر سے مغرب نے بہت کچھ لیا ہے, اور اس میں ان کی مائتھولوجی بھی ہے, اس کو میتھ کہتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے ہاں کیا لفظ ہے مائتھولوجی, اس کا گریک مائتھولوجی بہت ہی اہم ہے, جو افلاطون اور ارسطو کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. مثلا میتھ آف جس پہ ریپبلک, پلیٹو کی مشہور کتاب ہے ریپبلک, اس کا اختتام ہوتا ہے میتھ آف پہ. تو بہت ساری میتھس ہیں جو گریک ریلیجن کا حصہ تھیں اور ان فلاسفر نے بھی دی. تو وہ ایک طرف تو اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 2 فاؤنڈیشنز براڈلی ہیں, اور دوسری طرف آپ کے پاس یہودی اور عیسائی روایت آ جاتی. اور اسلامی دنیا میں اور مغرب میں ایک شیئرڈ یہ ہیریٹیج ہے کہ ایک طرف آپ کی اپنی وحی ہے, آپ کی اپنی کتاب ہے, آپ کے اپنے نبی ہیں, اور دوسرے ساتھ یونانی فلسفہ اور یونانی علمی
जो रवायत है वो भी आई, और उन दो के दरमियान एक डायलेक्टिक है, एक ताल्लुक है जो मगरिब में भी सामने आता है और फिर इस्लामी दुनिया में भी सामने आता है। तो हमारे जो दो उस्ताद हैं वो एक यानी फाजिल साहब जो हैं वो इस्लामी रवायत को लेके चलेंगे, और वहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि हमारी वही कुरान, अंबिया, वो जो एक पूरी रवायत है और उसके साथ यूनानियों की एक रवायत है, वो दोनों इकट्ठे हुए। मगरिब में जाते हैं तो वहाँ भी है। और आगे चल के जो दूसरी बात जो इसमें बहुत ही जरूरी समझता हूँ कहने में, कि इन दोनों को अब साथ साथ लेके चलना है, साथ साथ लेके चलते अगर एक उस्ताद होती है, अब एक उस्ताद नहीं है, दो उस्ताद हैं, पहले एक बयान करेंगे फिर दूसरा बयान करेंगे और उम्मीद है कुछ नताइज निकलेंगे। दूसरा इशू ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को बयान करने के लिए कोई नुक्ता नजर क्या है, किस नुक्ता नजर से, किस फलसफी पॉइंट ऑफ व्यू, किस फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बयान किया जा रहा है। और यहाँ पे ये कोर्स बहुत मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि एटलीस्ट जो मगरिब की इल्मी रवायत है, ये तसव्वुर इल्म और मार्फत शनासी की रवायत, अगर आज की दुनिया में किताबों के जरिए जो आम जहाँ पढ़ाया जाता है मगरिब की यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें जो इनका अकाउंट दिया जाता है वो तकरीबन सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद वहाँ शामिल नहीं होता। और बहुत सारे बड़े बड़े, मसलन मैं हमेशा ये मेरा ख्याल है मेरे हर लेक्चर जो मैं हस्तनीस में देता हूँ उसमें ये बात ये मिसाल देता हूँ। वो मिसाल ये है कि मैं अगर फ़लसफ़े के डिपार्टमेंट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा था अंडर ग्रेजुएट में, बैचलर्स में, तो अगर मैं फ़लसफ़ा पढ़ रहा हूँ तो वो हमें यूनानी फ़लसफ़ा पढ़ाते हैं, उसके बाद 1000 साल की जंप लेते हैं और उसके बाद डेकार्ट आ जाते हैं कि 1000 साल में जैसे मगरिब में कोई फ़लसफ़ा हुआ ही नहीं। वो अब्सर्ड सी बात दिखाई देती है। उसके बीच में जितने बड़े बड़े फ़िलासफ़ा हैं, अगर उनको पढ़ना चाहते हैं तो किसी कैथलिक यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि वो कैथलिक थे और क्रिश्चियन थे, तो वो तो फ़लसफ़ा नहीं कर रहे थे, वो थियोलॉजी कर रहे थे। तो एक बायस है, ख़ास तरह का इल्म फ़लसफ़ा माना जाता है और दूसरे उलूम को फ़लसफ़ा नहीं माना जाता, या जो तारीख़ लिखी गई है वो एक ख़ास नुक्ता नज़र से लिखी गई है। तो अली गलिस्तान को लाने का मकसद ये था कि वो जो कहानी बयान करने जा रहे हैं वो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें मगरिब के इरफानी पहलू, इरफानी रवायत भी शामिल है, मिस्टिकल, उसको भी सामने रख रहे हैं, उसकी फ़लसफ़ी रवायत भी मौजूद है, यूनानी रवायत भी मौजूद है, और सबको सामने रखते हुए बयान करेंगे कि मगरिब में इल्म का तसव्वुर। लेकिन शुरू में वो सिर्फ 6 सेशंस कर पाएंगे, और 6 सेशन है या 4 सेशंस हैं, उसके अंदर वो भी सिर्फ बुनियादें, मगरिब में बुनियाद, और यहाँ पे दो, एक मैंने कहा यूनानी उनका हेरिटेज है और दूसरा क्रिश्चियन है। आखिरी नुक्ता अब इसमें इससे मुतालिक, इस कोर्स से मुतालिक, वो ये है कि हमने करने का तरीका क्या होगा। मैंने कोशिश की है दोनों साथी से जिस तरह उनके लिए मुमकिन हो कि कहानी के तौर पे बयान किया जाए। अमूमन जब इल्म के पे बहस होती है तो इल्म के बड़े बड़े नज़रियात वो बयान किए जाते हैं कि इस मौजू पे इन उलमा ने क्या कहा। मैंने कहा कि जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनको जिंदा किया जाए। मसलन अगर फ़ाराबी अल-किंदी पे बात हो रही है तो उनके बारे में ज़रा तफसील से खाका बयान किया जाए, वो एक जिंदा शख्सियत बन जाए, सिर्फ ख्यालात पे बात ना हो, शख्सियात पे भी बात हो। और शख्सियात का जो मुवाजना है वो भी बहुत ज़रूरी है। मगरिब के बड़े बड़े कई मुफक्किर पिछले 200-250 साल में उन्होंने खुदकुशी की थी। ये जानने की जरूरत है कि उनकी फिक्र उनकी खुदकुशी में ताल्लुक क्या है भी या नहीं है। ये मैं मजाकन भी कह रहा हूँ, आदि मतलब ये हाफ जोकिंग, लेकिन संजीदा मसला है कि वो लोग कौन थे जो बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं, वो शख्सियात क्या थी, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे जीते थे। इसी तरह ये सवाल उठता है फिलासफर मुसलमान थे या नहीं थे, वो वाई फायरिंग करते रहते थे, लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे। वो मुसलमान थे, नमाजें पढ़ते थे, क्या ताल्लुक था, किस मकतबा फिक्र से थे। तो मैंने उनको ये भी कहा कि इस कहानी के तौर पे बयान करने से दिलचस्पी भी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ वो शख्सियात जिंदा होती हैं, सिर्फ ख्यालात मुझे लगता है बयान। तो ये ना मदरसे का पूरा मॉडल है, ना ये यूनिवर्सिटी का मॉडल है, ये कोई बीच की सी चीज़ है। हालांकि हमारे पास जो दो उस्ताद हैं वो एक मदरसे के ज़्यादा ट्रेंड हैं और एक यूनिवर्सिटी के ट्रेंड है, लेकिन जो बयान करने का तरीका है वो इसको कहा कि कहानी के तौर पे बयान किया जाए और एक समझें कि बुनियादी जायज़ा जो दिया जा सकता है। आगा फाजिल जो हैं वो तो मुकम्मल कर रहे हैं, आज तक 20वीं सदी तक लेके आ रहे हैं,
لیکن علی گلستان صاحب نے جب شروع کیا تھا تو ان سے 4-6 سیشن مانگے تھے، اس وقت 46 سیشن ہیں ان کے پاس. بہت زیادہ کام، بہت زیادہ چیزیں انہوں نے ڈھونڈ لی ہیں. تو ابھی ہم صرف بنیادی چیزیں دیکھیں گے. تو یہ 2-3 پہلو تھے. ایک میتھڈالوجی کیا ہے، وہ میں نے کہا کہ اس کو زیادہ شخصیات اور خیالات اور نظریات کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مغرب میں علم کا تصور اور اسلام میں علم کا تصور کس طرح سے ایوالو ہوا ہے، کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے. تیسری چیز یہ کہ دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک وحی اور یونانیوں کے ساتھ لے کے چلے. ان کی ساری ابحاث وہاں سے شروع ہوئی. لینگویج بھی افیکٹڈ ہے، ایک طرف آپ کی وحی سے اور دوسری طرف یونانی مکتبہ فکر سے، اور یہ دونوں طرف ہوا. لیکن جب کہانی اگر بیان ہو سکی تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں کا ڈائیورجنس ہے بہت بڑا. اسلامی روایت کہیں اور چلی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ 17ویں صدی میں، جس میں یہ آغا فاتح بیان کریں گے، ملا صدرہ کا نام بہت بڑا نام ہے. 17ویں صدی میں ملا صدرہ ایک طرف فلسفہ لکھ رہے ہیں، دوسری طرف عرفان پہ بات کر رہے ہیں، تیسری طرف احادیث اور قرآن سے بحث کی جائے. اور 17ویں صدی سے جو فلسفہ مغرب میں شروع ہوا ہے، اس کے بعد کوئی مغربی فلسفی ایسا نہیں ہے جس نے بائبل پہ کوئی کامنٹری لکھی ہو. یعنی وہ بائبل سائٹ پہ ہو گئی. فلسفے کا تعلق بائبل سے ختم ہو گیا. حالانکہ اس وقت تک میں نے آپ کو کہا دونوں چیزیں ان کی اپنی، یعنی یہ سمجھیں کہ دینی روایت بھی چل رہی تھی اور فلسفی روایت بھی، ان کا آپس میں بہت کلیئر ڈائیورجنس ہوا. لیکن مسلمان اب یہ علامہ طباطبائی سے ختم کریں گے. علامہ طباطبائی بھی جو ہیں وہ قرآن پہ تفسیر بھی لکھ رہے ہیں اور فلسفے کی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں. تو فلسفہ اور دین کی لڑائی مغرب میں 17ویں صدی میں بہت زیادہ شدید ہو چکی. تو یہ کہانی بیان کرنا، لیکن وہ پہلے جو صدیاں ہیں، ہم یوں اگر کہیں کہ شروع سے یہ لڑائی تھی تو ایسا نہیں ہے. تو اس کو بیان کرنے کی کوشش ہے، اور امید ہے کہ آخری جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے. ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دونوں روایات سے افیکٹڈ ہیں. مغربی روایت سے بھی، ہماری جو فکر آج کی دنیا میں جو مسلمان ہیں، مجھے لگتا ہے ہم شاید مغربی فکر سے جانتے نہ جانتے ہوئے بھی زیادہ اس سے ہم نے خیالات، تاثرات، نظریات لیے ہیں. لیکن اگر اسلامی دنیا کی طرف جائیں تو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ خیالات، نظریات مسلمانوں کی فکر تھی کیا، ہماری علمی روایت کیا ہے. تو ایک طرف اگر اپنی علمی روایت سے متعارف ہو جائے اور دوسری طرف وہ آئیڈیاز بھی ریکگنائز کریں جو مغرب سے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی کافی اچھا نتیجہ ہے اس کو. تو یہ میرے کچھ پوائنٹس تھے. امید ہے اب کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ لیں، ورنہ آغا صاحب کو دیا جائے اسٹیج، وہ اگلا ٹاپک کا. I do have a question. What should be the role of the student in this journey, in this course journey? سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. ان کا سوال ہے what should be the role of the student in this course journey. سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ نہ آئے تو سوال پوچھیں. ویسے ہم نے